احتشام صاحب، ملک کی سیاست میں سب سے اہم نعرہ اس وقت پر الیکشن ہو، اور جب الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ الیکشن جنوری میں ہو جائیں گے تو مولانا اب یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ کام آخر اتنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ کے خیال میں کیوں ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں سلمہ، بنیادی طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن کی اعلان کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے، اگرچہ بڑا واضح طور پہ نہیں ہوا، جنوری نومبر کے آخری ہفتے کی بات ہے. اس کو بھی دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی نتھنگ کین بی سیٹ کہ جی کہیں آگے جا سکتے ہیں، لیٹ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ المیہ الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہے کس طرح پوری ہوگی، کیا ہوگا. دوسرا سیاسی جماعتوں کے اندر ڈاکٹر صاحب جو صورتحال اس وقت بن گئی ہے نا، وہ دیکھیں وہ اتنے برے پھنس گئے ہیں، خاص طور پہ پی ڈی ایم کی جماعتیں 16 ماہ کی کارکردگی کے بعد اب کوئی بیانیہ نہیں بن پایا. لوگوں کو بھی تسلی دینی ہے، مہنگائی ہے، اوور آل گورننس کے ایشوز ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. اب ظاہر ہے تین بڑی پارٹیاں جو تھیں، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، یہ اکٹھی تھیں. 16 مہینے بڑے مزے کیے انہوں نے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کو بھی لگ رہا ہے، دیکھیں نا ان کا مین سٹیج جو ہے نا، وہ جہاں سے ان کو سیٹیں ملتی ہیں وہ بنائی طور پہ کے پی کے کچھ علاقے ہیں اور اپنا بلوچستان ہے. وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہاں پہ بھی کچھ اتنا اچھا نہیں ہے. دیکھیں اب سیاسی جماعتیں انور رضا دیکھا جائے دانیداری کے ساتھ تو مقابلہ دو پارٹیوں کے درمیان ہے، پی ایم ایل این ہے اور قاسم گہبا کی پارٹی ہے. اس کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ ابھی کسی کو نہیں پتا. لیکن پیپلز پارٹی بھی مارجنائل ہوتی نظر آ رہی ہے، ان کے سارے ایفرٹ پنجاب میں جانے کے ختم ہو گئے ہیں. اسی طرح سے فضل الرحمان صاحب بھی اب سب جگہوں پہ جا کے ہوا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ جی شاید صورتحال جو ہے نا ان کے خلاف تیزی سے بن چکی ہے، جیتنے کا آثار نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے وہی بات کی جو سلمہ کہہ رہی ہے، جو ہم نے دیکھا کہ ضیاء الحق نے حکومت ختم کی تھی اور ان کی بھٹو صاحب کی، اور پہلا نعرہ آیا تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کرائمن کے ساتھ ہی ہوا تھا کہ جی ولی خان صاحب نے کہا جا جی پہلے احتساب پھر الیکشن، اور پھر ہم نے دیکھا وہ 90 دن سے 11 سال بن گئے تھے ضیاء الحق کے. دیکھیں اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے نا، اب جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کے انتخابات جو اب ہونے جا رہے ہیں یہ لنک کر دیے گئے تھے پی ایم ایل این کی قیادت کے واپس آنے پہ، یعنی نواز شریف صاحب کے واپس آنے. اچھا ہوا کہ نواز شریف صاحب اپنے فوج عدلیہ مخالف بیانیے سے انور رضا سوری کر کے واپس تو آ گئے. وہ جس پر خطر راستے پہ نکل پڑے تھے بیانیے کی تلاش میں، وہ لگتا ہے کہ وہ اب ٹھنڈا ہو گیا. اب ان کو لگ رہا ہے کہ جی کچھ نہیں ہے، فیصلہ کیا گیا. ساگدار صاحب کہتے ہیں جی ہم نے نواز شریف صاحب نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا معیشت کو فوکس کریں گے. دیکھیں اب جو کل مریم نواز نے جلسہ کیا اس میں بھی وہ یہی بات کر رہی ہیں، لوگوں سے پوچھ رہی ہیں بتائیں کہ کس زمانے میں مہنگائی کم ہوئی تھی. لوگوں سے سوال جواب دیا گیا. دیکھیں بات ہے کہ اتنی میموری سلمہ لوگوں کی شارٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے. ابھی دیکھیں ان کے علاقوں میں جو سروے ہوئے ہیں وہاں سے نہیں لگتا کوئی اچھی خبریں ان کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو خاموشی سے مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ان کو لوگوں نے کام کیا، وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ مزاحمت کا بیانیہ ختم کرنے میں اور مفاہمت کا بیانیہ آگے لانے میں. کن چیزوں پہ کام کیا اس پہ بھی بات. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز جو میرا خیال آخر میں کرنے والی بات یہ ہے کہ جی الیکشن کے ماحول کو بنانے کے لیے جب تک سیاسی جماعتیں سلمہ آپس میں نہیں بیٹھیں گی، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ملک کہاں پہ جا رہا ہے. دیکھیں سارا دن ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، جو اصل ایشوز میں ہماری بات نہیں ہوتی. سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور پھر اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ بیٹھیں اور اس ملک کو منجار سے نکالیں. ادروائز ہمارے لیے سب الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیے سلمہ، سیاسی جماعتیں تو اپنا سیاسی مفاد دیکھ کے کہتی ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. مولانا آج کل کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ معیشت کو دیکھیں. میں 3 زمینی حقائق، 2 زمینی حقائق پکے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ فیصلہ کریں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 9 مہینوں میں 1100 ہلاکتیں ہیں دہشت گردی کے نتیجے میں. روزانہ کے 5-6 پاکستانی جو ہیں وہ اپنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر. اور پچھلے سال سے مقابلہ کریں تو ہلاکتیں جو ہیں کوئی 140% احتشام صاحب اس میں اضافہ. اب آپ گننا شروع کریں تو 3 درجن، کم از کم 3 درجن نیشنل اسمبلی کے حلقے ایسے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر جہاں الیکشن کیمپین تو نہیں لڑائے، نہ وہاں پہ جلسہ جلوس کیا جا سکتا ہے، نہ وہاں پہ الیکشن جہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ رہتا ہے. کم از کم 1 درجن حلقے ایسے ہیں بلوچستان کے اندر جہاں الیکشن ہونے والا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ادھر ایک اور آ گیا نا کہ جی ان دنوں میں جنوری میں برف باری ہوگی، لوگ کیسے وہ دوسرا پوائنٹ تھا میرا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے، اور اس میں بھی میں نے حلقے گنے. دیکھیے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ایسے حلقے ہیں نیشنل اسمبلی کے جہاں پہ برف باری شدید ہوتی ہے، خاص طور پہ جنوری کے آخری ہفتے. ووٹنگ کے لیے نکلنا کم از کم 2 درجن نیشنل اسمبلی کے حلقے میں نے گنے. اب آپ سوچئے کہ 272 تو ٹوٹل سیٹیں ہیں. یہ جو میں نے گنتی آپ کے سامنے رکھی ہے، کم ہو گئے 1/3 266 رہ گئے. 1/3 نیشنل اسمبلی کے حلقے ایسے ہیں جہاں پہ الیکشن کیمپین نہیں ہو سکتی.
اگر 1/3 میں آپ کر ہی نہیں سکتے تو پھر باقی میں الیکشن کر کے کیا کریں؟ سیریس کو ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، بالکل صحیح ہے.